بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے، خانہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھنے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے، مناسک حج ادا کرنے، احرام باندھے دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے، خانہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھنے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی تعبیریں مختلف جید اور نامور محدثین اور فقہاء کی کتب سے استفادہ کر کے آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خواب میں کعبہ دیکھنے کی تعبیر امام المسلمین ہونے کی دلیل ہے۔ جو شخص اس میں زیادتی یا کمی وغیرہ کو دیکھے گا تو جس قدر دیکھا ہے اسی قدر زیادتی یا کمی امام میں ظاہر ہوگی۔ اور کبھی کعبہ کو دیکھنے کی تعبیر امن سے دی جاتی ہے، تو جس نے خواب میں کعبہ کو مکہ مکرمہ کے سوا کسی اور شہر میں دیکھا تو اس شہر والوں کو امن نصیب ہوگا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں کعبہ شریف کا دیکھنا خلیفہ کو دیکھنے پر دلیل ہے۔ اگر خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور رخ کعبہ کی طرف ہے تو اس کی صلاحیت کی زیادتی پر دلیل ہے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کا مکان خانہ کعبہ ہو گیا ہے اور لوگ زیارت کو آتے ہیں تو دلیل ہے کہ امانت کی حفاظت کرے گا اور عزت اور مرتبہ پائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے تو اس کی دین کی اصلاح پر دلیل ہے اور خلیفہ سے راحت پائے گا۔ اور اگر دیکھا کہ کچھ مناسک حج ادا کیے تو علامت ہے کہ اس کے دین میں بہتری ہے۔ جس نے یہ دیکھا کہ اس نے خانہ کعبہ کو اپنی پس پشت ڈال دیا ہے یا اس کے اوپر نماز پڑھی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اسلام کو پیچھے ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کعبہ کی چھت پر دیکھے تو بد مذہب ہونے پر دلیل ہے۔ ایک شخص حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، میرا یہ خیال ہے کہ تو دین اسلام سے نکل چکا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضور، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ میں تقریباً 2 ماہ سے فرقہ قدریہ کے اقوال پر چل رہا تھا۔ فرقہ قدریہ کی ابتدا صحابہ اکرام کے آخری دور میں ہی ہو چکی تھی۔ القدریہ یعنی جو قدر تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے نہیں ہو رہا، بلکہ وہ تو ایک ایسا امر محدث یعنی نیا رونما ہونے والا کام ہے جسے بندے نے کیا ہے، نہ کہ وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ انہیں اس امت کے مجوسی بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں ہیں۔ اس طور پر انہوں نے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا ایک اور خالق کا وجود ثابت کیا، جیسا کہ 2 خالقوں کا مجوسوں کا عقیدہ ہے کہ ایک نور کا خدا ہے اور ایک اندھیرے کا خدا۔ نور کا خدا خیر پیدا کرتا ہے اور اندھیرے کا خدا شر پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ فرقہ اس امت کا مجوسی ٹولہ ہے، اگر بیمار پڑیں تو ان کی مزاج پرسی نہ کرو اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی تعبیر، حجر اسود کو خواب میں بوسہ دینے کی تعبیر، خواب میں اذان دینے کی تعبیر اور خواب میں مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی تعبیریں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔